ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وفي مقام آخر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست بازوق ہو کر درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. آج آپ تمام دوستوں کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے ان دوستوں نے ایک دینی جذبے کے تحت ہم تمام دوستوں کو بڑی پرخلوص دعوت دی ہے اپنی افطار پارٹی کے اندر. مجھ سمیت تمام دوست ان کی محبت کو سامنے رکھ کر ان کے پاس آئے ہیں. دعا ہے جن جذبات کو سامنے رکھ کر ان دوستوں نے اہتمام کیا ہے اللہ ان جذبات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. اور یہ جو ہمارے میزبان بنے ہیں اللہ اپنی رحمت کے مطابق یہ جو بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر ان کو بہترین اجر اور جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ جو افطار پارٹی ہیں یا یوں سمجھ لیں جو چھوٹے موٹے پروگرام ہوتے ہیں اصل کے اندر ان کا مقصد ہوتا ہے مسلمانوں کا مل بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلق بھی ہم پڑھتے سنتے ہیں کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تو کیا کہتے, آؤ بھائی بیٹھ جائیں اپنے ایمان کو تازہ کر لیں. اچھا وہ بیٹھ کر کیسے ایمان کو تازہ کرتے صحابہ کرام؟ جب بیٹھتے تو پھر سابقہ باتیں کرتے, فلاں وقت ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, یہ کام ہوا, فلاں وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تھے, آپ نے یہ ارشاد فرمایا, فلاں صحابی نے یہ بڑھ کر یہ کام کیا. تو اللہ کے نبی کے زمانے کی ساری باتیں پھر بیٹھ کر مجلس کے اندر کرتے اور کہتے ہیں اب ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. میں اور آپ بھی بیٹھتے ہیں, یہ تو بہانہ ہے, افطاری پروگرام ساری چیزیں یہ بہانہ ہوتی ہیں. بیٹھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور جن شخصیات کو اللہ کے رسول نے تیار کیا ہے حضرات صحابہ کرام اور امت کے بڑے بڑے جو اکابر علماء اولیاء گزرے ہیں ان کے تذکرے کرتے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. دعا ہے جن لوگوں کو ہم تذکرہ کرتے ہیں اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. دو چیزیں, وقت بہت مختصر ہے, صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی چیز ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں, سب کہیں الحمدللہ. میرے بارے میں میرے رب نے جو فیصلہ کیا ہے نا مسلمان ہونے کا, میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کے اندر میری محنت نہیں ہے. کیوں محنت نہیں ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسے گھر کے اندر پیدا کیا ہے کہ باپ مسلمان ہے, ماں مسلمان ہے, ارد گرد کے قبیلے والے لوگ مسلمان ہیں. میں نے آنکھ کھولی ہے, ماں باپ کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ماں باپ کو یہ تربیت کرتے ہوئے دیکھا ہے بھئی بیٹا ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, ہم مسلمان ہیں, 5 نمازیں فرض ہیں, روزے ہمارے اوپر فرض ہیں. اگر میرا رب مجھے کسی ایسے گھرانے کے اندر پیدا کر دیتا کہ گھرانہ عیسائیوں کا ہوتا, ہندوؤں کا ہوتا, یہودیوں کا ہوتا, کوئی اور کسی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے, میں اور آپ آنکھ کھولتے دیکھنے اپنے والدین کو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں, صلیب کی پوجا کر رہے ہیں, درختوں سے مدد مانگ رہے ہیں, پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں, پانی ہوا کی سورج چاند ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں, ہمیں بتانے والا کوئی نہ ہوتا, یوں ہی ہم جوان ہو جاتے, دماغ پختہ ہو جاتے اور جو کفر اور جو غلاظت ہمارے والدین کے دماغوں کے اندر ہوتی اللہ نہ کرتا وہی چیزیں ہمارے دماغوں کے اندر آ جاتی ہیں. اب دیکھو یہ میرے رب نے فیصلہ نہیں کیا, کسی کافر کے گھر نہیں پیدا کیا, کہو الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان والدین دیے. اب میرے رب کا یہ فیصلہ ہے, میرا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. ایک تو یہ چیز ہے اس کے اوپر ہم غور کریں کہ اللہ نے جو میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے کیوں کیا ہے. کیوں میرے رب نے میری پیدائش سے سامنے ماں کے پیٹ میں دعا کوئی نہیں کی, نماز کوئی نہیں پڑھی, کوئی جہاد میں نے کوئی نہیں کیا, مال میں نے کوئی نہیں لگایا, کوئی قربانی میں نے نہیں دی کہ میرے رب نے دیکھو بڑی قربانی اس نے کی ہے میں اسلام دے دوں. ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں بڑا مال میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ جو میں نے مال خرچ کیا تھا اس کا کوئی ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو تو نے زمانے جاہلیت کے اندر مال خرچ کیا ہے
اور نیکی کے جذبے سے کی ہے، اس کا سب سے بڑا اجر جو تیرے رب نے تجھے دی ہے، اسلام کی توفیق دے دی ہے، اجر مل گیا ہے۔ اب میں نے تو کوئی ایسا جناب مجاہدہ کوئی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا ہے، فقط میرے رب نے اپنی رحمت کے ساتھ مجھے مسلمان پیدا کر دیا۔ اب یہاں پر میں نے اور آپ نے سوچنا کیا ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ ہم پورے اسلام کو دیکھیں، پڑھیں، سب کو دیکھیں۔ مثلا ابھی ختم قرآن کی محفلیں چل رہی ہیں، آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ حضرت نے اور بچہ ہے سمیع اللہ، اس نے قرآن سنایا ہے۔ اب دیکھیں بچپن کے اندر اس بچے نے آپ کے پاس قرآن سنایا، کتنی بڑی بچے کے لیے سعادت ہے، والدین کے لیے سعادت ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن کو دنیا کے اندر نازل فرمایا اور فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ایک صرف یہ چیز دیکھ لے، اللہ پاک نے فرمایا میں نے اے میرے پاک پیغمبر قرآن کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب تھی، پورے سال کے اندر جتنی دن اور جتنی راتیں تھی، لیلۃ القدر سب سے عظیم ترین رات تھی، اس لیے میں نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا ہے، عظیم ترین رات لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ اب اگلی بات، آسمان دنیا سے اللہ کے نبی کے پاس آئے، تمام فرشتوں کا سردار جبرائیل اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اور جبرائیل کو کہا ہے کہ چونکہ تو فرشتوں کا سردار ہے، یہ تھوڑی تھوڑی کتاب لے کر میرے پاک پیغمبر کے پاس چلا جا۔ کتاب میرے پاک پیغمبر کے پاس آئی، تختیوں پر نہیں آئی، کتابی شکل کے اندر نہیں آئی، لکھی لکھائی نہیں آئی، کوئی اور سبب میرے رب نے نہیں یہاں پر استعمال فرمایا، بلکہ قرآن کے اندر فرمایا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اے میرے پاک پیغمبر فرشتوں کا سردار لے کر آ رہے، اور سردار کہاں نازل کرے گا؟ انسانی جسم کے اندر جو بادشاہ چیز ہے نا، دل، جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اے میرے پاک پیغمبر آپ کے دل پر یہ جبرائیل قرآن کو نازل کرے گا۔ کتنا اہتمام ہے، رات لیلۃ القدر کی ہے، لانے والا جبرائیل ہے، جس پر نازل کیا گیا انبیاء کا سردار ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرداری بہت بڑا شرف ہے جو پاک پیغمبر کو ملی ہے، پھر بھی میرے رب نے فرمایا آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر جگہ ہوں اور وہی آ جائے، ایسے میرے رب نے نہیں کیا ہے، وہی بھی اس مقام پر آئی ہے جو پاکیزہ ترین مقام ہے، حتیٰ کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میں اگر کسی اور بیوی کے بستر پر ہوں کبھی وہی نہیں آئی، عائشہ کا بستر اتنا پاکیزہ ہے، عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں میرا رب وہی نہیں روکتا ہے، وہی نازل کر دیتا ہے۔ گھر کے اندر کتے کا بچہ ہے، حضرت جبرائیل باہر ہیں، ہم اس گھر کے اندر نہیں آئے جس گھر کے اندر کتے کا بچہ یا کتا موجود ہو، گویا یوں سمجھ لیں یہ دین، اور دین جس چیز کا نام ہے نا قرآن اور حدیث، اتنی پاکیزہ ہے، اگر گھر کے اندر کتے کا بچہ ہو میرا رب اس گھر کے اندر قرآن کو نازل نہیں کرتا ہے، اس گھر کے اندر نازل نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی باہر نکلتے ہیں یا کتے کے بچے کو باہر نکال دیتے ہیں، پھر وہی نازل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے پردہ لگایا اور اس کے اوپر تصویر تھی، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوئے اور رک گئے، اللہ کے حضرت عائشہ نے دیکھ لی اللہ کے نبی کے چہرے پر آثار کچھ اور ہیں، کپڑے کو اتارا، پھاڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے میں یہاں رک گیا تھا اور چہرے کا انداز بدل گیا ہے کہ آج میرے گھر کے اندر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر تصاویر موجود ہیں، اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے تصویر اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے، اور وہی لانے والے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر تصویر موجود ہو۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں، یا اور بہت ساری باتیں، ساری چیزوں کو دیکھ لیں، میرا رب وہی کو نازل کرتے ہوئے کتنا اہتمام کرتا ہے، رات کا اہتمام، فرشتے کا اہتمام، پھر اس فرد یعنی پاک پیغمبر کا اہتمام، پھر آپ کے دل کا اہتمام، پھر اگر کسی گھر میں کسی جگہ میں کتا موجود ہے وہی رک گئی ہے، تصویر موجود ہے وہی رک گئی ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر پر دین کو نازل فرمایا، دین کو۔ اب میرے دوستو جن لوگوں کو میرے رب نے دین دیا ہے، اول جن کو دیا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، ایک ایک بندے کو میرے رب نے چنا ہے، یہ بندہ اس قابل ہے، یہ بندہ اس قابل نہیں ہے۔ جو بندہ میرے پاک پیغمبر کی مجلس میں آنے کے قابل تھا صرف ان کو اللہ رب العزت نے دین کی توفیق دی ہے، باقی میرے رب نے کروڑوں لوگ دنیا کے اندر موجود تھے، کسی بندے کو اسلام کی توفیق دی نہیں ہے، صرف جو قابل تھے۔ اسی طرح میں اور آپ 100% اپنا یہ یقین بنا لیں
ایمان بنا لیں میرا رب دنیا کے اندر جب بھی کسی بندے کو اسلام کے لیے قبول کرتا ہے وہ بندہ اسلام کے لیے قابل ہوتا ہے تب میرا رب اسے اسلام کی توفیق دیتا ہے. اگر بندہ اسلام کے قابل نہ ہو میرا رب اسے اسلام دیتا ہی نہیں. یہ کوئی اسلام معمولی چیز نہیں جس کو دل کرتا ہے مل جاتا ہے. ایک بندے نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس نے کہا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کہا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جو انابت رکھتا ہے. انابت کا مطلب ہے دل میں تڑپ ہوتی ہے. اور اس پر دلیل علماء کرام یہ دیتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے جب ظلم حد سے بڑھا اور کہا ہے اللہ اسلام کو عزت نصیب فرما, دو بندوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرما. دو نام میرے رب کے ہاں میرے پاک پیغمبر نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر پیش کیے ہیں, یا اللہ عمر کو ہدایت نصیب فرما یا ابو جہل کو ہدایت نصیب فرما. ان میں سے جب کسی ایک کو ہدایت مل جائے گی اسلام کو عزت مل جائے گی. تو اللہ کے نبی نے دو نام پیش کیے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عمر کو اللہ نے ہدایت دے دی, ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ کیا وجہ ہے ابو جہل کو اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ عمر دور کا رشتہ دار ہے, ابو جہل نزدیک کا رشتہ دار ہے, اور دعا مانگنے والا بھی پاک پیغمبر ہے. جگہ بھی بابرکت ہے, بیت اللہ ہے, اور غلاف کعبہ پکڑ کر اور اللہ کے نبی اس دن دعا کر رہے ہیں جس دن کسی بدبخت نے میرے پاک پیغمبر کے سر پر ایک کوئی چیز ماری تھی اور اللہ کے نبی زخمی ہو گئے تھے. پریشان ہو کر رات کو اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. پریشانی کا عالم ہے, بیت اللہ کا مقام ہے, کائنات کا سردار ہے, اور دو بندوں کا نام لے رہے ہیں, ایک قریبی رشتہ دار ہے ایک دور کا ہے. اللہ نے عمر کو ہدایت دی, ابو جہل کو اللہ نے ہدایت کیوں نہیں دی ہے؟ علماء کرام نے اس بات پر بہت ساری چیزیں نقل کی ہیں. حضرت عمر زمانے جاہلیت کے اندر بھی کبھی کبھار میرے پاک پیغمبر کا قرآن چھپ کر سنا کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے کیا ہے؟ اور حضرت عمر کہتے ہیں فلاں کلام جب میں نے سنا میں ڈر گیا, فلاں کلام جب میں نے سنا میں ڈر گیا. اللہ کے نبی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے ابو جہل ہٹ دھرم ہے, اور حضرت عمر اس زمانے کے اندر بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن پاک پیغمبر کا قرآن چھپ کر ضرور سنا کرتے تھے. اب میرے رب نے دیکھا انابت کس دل کے اندر ہے. عمر کے دل میں انابت ہے, اسلام چاہتا ہے, اللہ نے اسلام کی توفیق دی ہے. ابو جہل ہٹ دھرم ہے, پاک پیغمبر نے دعا بھی کی ہے, اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق ہو. اس موقع پر علماء نے لکھا ہے طالب ہو نا بندہ, طالب طلب ہو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں, اور اگر ابو طالب بھی ہو لیکن طلب نہ ہو اللہ ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتے. طلب شرط ہے, طلب ہو آج بھی اللہ ہدایت دے دیتے ہیں, طلب نہ ہو اس زمانے میں بھی ہو اور ابو طالب بھی ہو اللہ اس کو ہدایت ہو. تو یوں ہی سمجھ لیں اللہ رب العزت قلوب کی طرف دیکھتے ہیں, دلوں کی طرف دیکھتے ہیں, طبیعتوں کی طرف دیکھتے ہیں, خصلتوں کی طرف دیکھتے ہیں. جس بندے کا قلب اس قابل ہو, طبیعت اس قابل ہو, بندہ اس قابل ہو, میرا رب اس کے بارے میں ہدایت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اور جو بندہ اس قابل نہ ہو میرے دوستو علماء کے گھر پیدا ہونے کے بعد بھی بندے کافر ہو جاتے ہیں. ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو بعد میں پتہ چلتا ہے باپ بہت بڑا عالم تھا اور بیٹا کافر ہو گیا. موجودہ مثال آپ دیکھ لیں, اسلام آباد کے اندر یہودیوں کا کیمپ لگایا ہوا تھا. بندے کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا, نیٹ پر ساری اس کی بڑی تحقیق بھی ہوئی ہے. یہودیوں کو کیمپ لگا کر بیٹھا ہوا ہے. اس وقت موجود فیصل آباد کے اندر بہت بڑے عالم ہیں, ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کے شاگرد ہیں, ان کا بیٹا ہے. لیکن کیا ہے دل کے اندر جب اسلام کی نفرت آ گئی ہے, آج بھی باپ اور پورا خاندان اور بھائی اور بیٹیوں تک دین کی خدمت کے اندر مصروف ہیں. ہزاروں ان کے طلباء اور شاگرد دین کی خدمت کر رہے ہیں اور بیٹا ہی دین سے محروم ہو گیا. طلب ختم ہو جاتی ہے, میرا رب دین واپس لے لیتا ہے. پھر رب یہ نہیں دیکھتا کس کا بیٹا ہے, کس عہدے پر منصب ہے, رب سب سے پہلے اس سے دین واپس لے لیتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بات نقل فرمائی. حضرت نے فرمایا کچھ بندے آئے میرے پاس اور کہنے لگے حضرت ایک مولوی کافر ہو گیا. حضرت کہنے لگے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی, مولوی کافر ہو گیا. فرمایا ہاں امام تھا اور کافر ہو گیا. فرمایا میں بڑا حیران ہوا, میں وہاں چلا گیا اور میں نے اس بندے سے ڈسکس کی. آگے ڈسکس کرنے کے بعد میں نے پوچھا تیرے کفر کی وجہ کیا بنی ہے؟ کہتا ہے میں تو کافر نہیں ہوں. کہا وجہ کیا بنی ہے بتا تو صحیح. وہ بندہ کہنے لگا بھائی ہوا اس طرح ہے, میں آیا مسجد کے اندر مقتدی ہیں بڑے سخت, حالانکہ حکم
یہ ہے امام مسجد کے اندر آئے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ امام وضو کرے، پھر اگر زور کی نماز ہے پہلے سنتیں ادا کرے اور مقتدی انتظار کرے، بھلے 10 منٹ اوپر ہو جائیں وہ سنتیں پڑھ لیں پھر با جماعت نماز پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر معمول اسی طرح تھا، صحابہ انتظار کرتے جب تک پاک پیغمبر نہ آتے نماز نہیں ہوتی، لیکن آج کل تو وہ کام ہی الٹا ہے، کہنے لگے میں آیا مسجد کے اندر مقتدی ہیں بڑے سخت، اب میں پریشان ہو گیا، میں نے اگر وضو کیا نماز پڑھائی سارے ہی ناراض ہو جائیں گے، باتیں کریں گے، میں نے وضو چھوڑ دیا نماز پڑھا دی، دل کے اندر خوف آ گیا، بے وضو نماز پڑھائی ہے، ابھی اللہ کا عذاب آئے گا، ابھی اللہ کا عذاب آئے گا، ابھی اللہ کا عذاب آیا، عذاب تو کوئی نہیں آیا۔ کہنے لگے میرے دل کے اندر ایک خدشہ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے ایمان شک کو قبول نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی بندہ کہے نا دلیل کیا ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور تو دلیل طلب کر ہے، تیرے دل میں شک ہے پیغمبر کے بارے میں، تو کافر ہو جائے گا۔ ایمان یقین کا نام ہے، شک کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو کہا میرے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ بھئی اسلام غلط تو نہیں ہے، عذاب تو کوئی نہیں ہے۔ کہا ایک دن پھر اتفاق ہوا، میرے اوپر غسل فرض تھا، کئی دن میں نے بے وضو نماز پڑھا دی، عذاب کوئی نہیں آیا، روٹین بن گئی، ایک دن غسل فرض تھا تو پھر میں لیٹ ہو گیا، میں نے پھر نماز پڑھا دی، پھر تو میرا شک یقین کے اندر بدل گیا، لگتا ہے اسلام کوئی ٹھیک مذہب نہیں ہے، آج میں نے اس طرح نماز پڑھا دی، عذاب پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ کہنے لگا پھر میرے دل میں شک پھر یقین میں بدل گیا، پھر میں نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا اور میں عیسائی ہو گیا۔ حضرت تھانوی نے پوری بات سنی اور پوری بات سننے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے جواب دیا، اب بتا اللہ کا عذاب تیرے اوپر کیسے آئے گا؟ اللہ تیرے اوپر پتھر برسائے، اللہ تجھے زمین کے اندر غرق کر دے، اللہ فرشتے نازل کر دے، میرا رب ایسے نہیں کرتا ہے۔ سب سے بڑا جو میرے رب کا عذاب ہے اللہ اسلام کو واپس لے لیتے ہیں، بس بھئی دنیا میں تجھے 2 پتھر لگ گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ جب عذاب دیتا ہے اللہ اسلام واپس کر دیتا ہے، جب بندہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتے جاتا ہے، یہ میرے رب کا عذاب ہے۔ اور جب رب راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا رب راضی ہوتا ہے تو یوں نہیں کرتا، اللہ مال دے دیتا ہے، چلو یہ اللہ کی نعمتیں مل سکتی ہے۔ رب راضی ہوتا ہے تو یوں نہیں ہوتا کہ اللہ اولاد بڑی کر دیتا ہے، رب راضی ہوتا ہے تو یوں نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے لیے دنیا کے اندر منصبوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، بڑے بڑے منصب مل جاتے ہیں، نہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جب رب راضی ہوتا ہے اسلام دیتا ہے، رب راضی ہوتا ہے نماز کی توفیق دیتا ہے، تہجد کی توفیق دیتا ہے، نسلوں کو دین کے لیے قبول کرتا ہے، اور راضی ہوتا ہے حافظ بناتا ہے، عالم بناتا ہے، قاری بناتا ہے، دین کا دائی بناتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ اس کی وجہ سے ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ میرے رب کی جو محبت کے معیار ہیں وہ مال اور دنیا نہیں، ایک ہی معیار ہے، جتنا راضی ہوتا ہے اتنا زیادہ دین دے دیتا ہے، اور جتنا ناراض ہوتا ہے میرا رب اتنا ہی دین واپس لے لیتا ہے، اتنا ہی دین واپس لا دیتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، اگر میرے رب کی رضا مال میں دیکھی جاتی تو وقت کا فرعون مزے کرتا، اور حضرت موسیٰ مدین میں جا کر رب کو کہتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، او مدین کے کنویں کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اے اللہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے، مصر سے بھی بھاگ کر آیا ہوں، مدین میں بھی کوئی نہیں جانتا اور بھوک آخری حد تک ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو بھیج دے گا تیرا پیغمبر اب فقیر ہے، محتاج ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ فرمایا مال کی وجہ سے رب راضی ہوتا تو فرعون کو اللہ بچائیاں دیتا، اور موسیٰ کہتے ہیں اللہ میں فقیر ہوں مجھے مال کی ضرورت ہے۔ مال سے رب راضی ہوتا، فرعون عیاشیاں کرتا اور ابو جہل عیاشیاں کرتا، اور پاک پیغمبر کے گھر کے اندر ایک مہینے تک چولہا نہ جلتا۔ اگر اولاد دینے سے رب راضی ہوتا تو حضرت عائشہ نے کتنی طلب کی ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ پاک پیغمبر تسلیہ دے رہے ہیں، پاک پیغمبر کی محبوبہ بیوی ہے حضرت عائشہ، لیکن اللہ نے نہ بیٹا دی ہے نہ بیٹی دی ہے، یوں ہی اللہ کے نبی کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے۔ پاک پیغمبر کو اللہ نے بیٹی دی ہیں، بچپن میں چلے گئے ہیں، بیٹیاں ہی باقی بچی ہیں اور وہ بھی پاک پیغمبر کی زندگی کے اندر چلی گئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا میرے رب کی رضا کا معیار مال نہیں ہے، رب کی رضا کا معیار عہدہ نہیں ہے، رب کی رضا کا معیار اللہ کی ہاں اولاد کی کثرت نہیں ہے، میرے رب کی ہاں کسی بندے کی مقبولیت کا معیار رب کی ہاں دین ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ کس کو میرے رب نے کتنا قریب کر لیا ہے، ایک ہی معیار میرے رب نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو میرے رب نے اسے دین کتنا دیا ہے۔ انبیاء زیادہ قریب ہیں، اللہ نے مالی اعتبار سے کمزور رکھا ہے، دین میں اور بڑھایا ہے۔ صحابہ میرے رب کے قریب ہیں، مالی اعتبار سے فقر کی حالت کے اندر ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے آئے اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ رحمان کا تاجر ہے، دنیا میں پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں رحمان کا تاجر ہے، اللہ نے اسے اپنا تاجر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے۔ مال معیار نہیں، عہدہ معیار نہیں، منصب معیار نہیں، اللہ کے ہاں اگر
معیار ہے تو کون سا معیار ہے؟ دین معیار ہے۔ پہلے میں اور آپ ذہن بنا لیں، اللہ کے نزدیک ہمارا معیار بڑا اونچا ہے یا کوئی نہیں بھائی؟ ہم نے اس کی قدر کرنی ہے۔ اگلی بات سنیں اور مختصر سنیں۔ اب جب رب نے ہمیں بڑے اونچے معیار پر کھڑا کر دیا ہے، اب ڈیمانڈ کیا ہے؟ کرنا کیا ہے میں اور آپ نے؟ آخر بندہ کسی کو منصب دیتا ہے، ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف بنایا تو ہمارا بھی کوئی ڈیمانڈ ہے، ہم نے کسی کو جرنیل بنایا تو کوئی ڈیمانڈ ہے، MNA بنایا تو کوئی ڈیمانڈ ہے، وزیر اعظم کسی کو سلیکٹ کیا ہے تو ہماری بھی کوئی ڈیمانڈ ہے۔ میرے رب نے ہمیں اتنے اعلیٰ منصب پر بنایا ہے، محبوب بندوں کے اندر بنا دیا ہے، ایمان دے دیا ہے، جنت کے فیصلے کیے ہیں اور کہا میں تم سے راضی ہوں، کر دیا ہے میرے رب نے۔ کوئی ڈیمانڈ بھی ہے میرے رب کی کہ بھائی تم نے کیسے بننا ہے؟ آپ میرے دوستوں، میں نے اگلی قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے میری ڈیمانڈ اگر چیک کرنی ہے تو یوں چیک کرو۔ حضرت امام بیضاوی نے کہا یہ ترازو ہے، اللہ لوگوں کو تولنا چاہتے ہیں کہ یوں تول کر میرے پاس آؤ۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، 5 خاندانی رشتے میرے رب نے بیان کیے ہیں۔ تمہارے باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، خاندان ہو، یہی چیزیں بندے کے قریب ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ 5 چیزیں ہوں، 5 چیزیں، باپ ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، اور اسی طرح خاندان ہو اور رشتہ دار ہو، اور دوسری طرف احب الیکم من اللہ ورسولہ، ایک طرف تمہارے رب کا حکم آ جائے کہ یہ پورا کرنا ہے۔ باپ کو دیکھو رکاوٹ بن رہا ہے، بیوی کو دیکھو رکاوٹ بن رہی ہے، خاندان والے رکاوٹ کر رہے ہیں، بن رہے ہیں، میرا رب کہتا ہے میں نے چیک کرنا ہے۔ خاندان کو رکھتے ہیں، بیوی کو رکھتے ہیں، بچوں کو رکھتے ہیں، باپ کو رکھتے ہیں، دوست کو رکھتے ہیں، فلاں کو رکھتے ہیں، اب اللہ اور اس کے رسول کو رکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر دیا، بیوی بچوں کو آگے کر دیا، میرا رب کہتا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، میرے مقابلے میں باپ ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، خاندان ہو، دوست ہو، میں نے جب تمہیں محبوب بنایا تو میرا تقاضا یہ ہے اللہ کے سامنے پھر میرے مقابلے میں اور کوئی چیز تمہاری محبوب ہونی ہی نہیں چاہیے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے؟ بیت اللہ کے پاس علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جب حج سے فارغ ہوتے جو زمانے جاہلیت میں کرتے، 7 عکاظ کے بازار تھے، بازاروں میں بیٹھتے اور اشعار پڑھتے، میرا خاندان ایسا، میرا باپ ایسا، میرا دادا ایسا، میری پارٹی ایسی، میری جماعت ایسی، او شعر و شاعری کرتے۔ جب اسلام کا دور آیا اور آیا حج کا موسم، اللہ رب العزت نے فرمایا یوں نہیں کرنا، خاندان کو اچھالو، برادریوں کو اچھالو، پارٹیوں کو اچھالو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان والے جو ہے نا اشد حبا للہ، یہ اللہ کی محبت کے اندر بڑے سخت ہیں، یہ وہاں بیٹھ کر اگر ترانے پڑھیں گے رب کے پڑھیں گے، رسول کے پڑھیں گے، اب خاندان کو بھول جائیں گے، پارٹیوں کو بھول جائیں گے۔ 3 چیزیں اور بیان فرمائی ہیں، 5 یہ 3 اور بیان فرمائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اللہ رب العزت کہتے ہیں 3 اور ڈیمانڈیں بھی ہیں۔ دیکھ لو، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہو، اور دوسری طرف تمہاری تجارت ہو، اور دوسری طرف تمہارا گھر ہو، اور دوسری طرف تمہارا مسکن ہو، دوسری طرف تمہارے مال ہو، اللہ کا حکم آ جائے، اب پتہ چلے گا اب مال قربان کرتے ہو یا نہیں، گھر قربان کرتے ہو یا نہیں، جذبات قربان کرتے ہو یا نہیں، اللہ کو رکھتے ہو یا مال کو رکھتے ہو، اللہ کو رکھتے ہو یا تجارت کو رکھتے ہو، اللہ کو رکھتے ہو یا گھر کو رکھتے ہو۔ اگر کسی بندے نے یہ قربانیاں بھی دے دی، مال بھی لگا دیا، مثلاً مجھے بھی اولاد محبوب ہے، آپ کو بھی اولاد محبوب ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ایک لمحے کے لیے دور نہ ہو، لیکن اگر بندے نے قربانی دی میں نے اس کو دین پڑھانا ہے اور جناب مدرسے کے حوالے کر دیا، اور اگلا بھی پتہ ہے پڑھنے کے بعد کوئی وزیر اعظم MNA نہیں بنے گا، کوئی 16ویں گریڈ کے اندر اس کو نوکری نہیں ملے گی، 20ویں گریڈ کا افسر نہیں بنے گا، لیکن قربانی ہے، گھر سے بھی دور ہے، اور آگے پتہ ہے لوگ جناب جملے بھی قسمیں ہیں، کبھی مولوی کہتے ہیں، کبھی صوفی کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں زکات پر پلتے ہیں، کبھی کہتے ہیں صدقات پر پلتے ہیں، لوگ تانے بھی دیتے ہیں، لیکن قربانی ہے، جذبات بھی قربانی ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں تیرے پاس مال تھا، کسی جناب VIP سکول میں داخل کرواتا، تو جج بناتا، تو وکیل بناتا، ڈاکٹر بناتا، فلاں کرتا، ذہین بھی ہے بچہ، لیکن ماں باپ پھر بھی قربانی دے جائیں، بیٹی کی وجہ سے مال آئے یا نہ آئے، عہدہ آئے یا نہ آئے، میں نے اپنے بچے کو پاک پیغمبر کا وارث بنانا ہے۔ میرا رب کہتا ہے اب امتحان ہے، اگر تم کر گزرو گے، اولاد کی پرواہ نہیں کرو گے، مال کی پرواہ نہیں کرو گے، جائیداد کی پرواہ نہیں کرو گے، گھر کی پرواہ نہیں کرو گے، یاد رکھو جس طرح مولانا بات کر رہے تھے، تم نے اگر رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، زندگی بھر تب تمہارے معیار کو ڈاؤن بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آج سلام ہے، کیوں جی؟ امام یوسف کو سلام ہے، امام ابو حنیفہ کا بڑا شاگرد ہے، بڑی تعریفیں ہیں، امام یوسف نے مجھے زمین دی ہے،
امام یوسف نے مجھے مال دیا ہے، امام یوسف میرے لیے وراثت چھوڑ کر گئے ہیں۔ حالانکہ امام یوسف کا ذاتی زندگی یہ ہے، دھوبی کے بیٹے ہیں، انتہائی غریب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، گزرتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے پاس سے گزرے، مجلس لگی ہوئی ہے، بیٹھی ہیں، مزہ آ گیا، کیا بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا دین سکھا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بدلا، بیٹھ گئے اور ماں تانے دے رہی ہے، غربت سے مر جائے گا جس طرح آ جائے، کیا کرے گا تو بڑے ہو کر۔ امام یوسف نے کہا اب میں نے دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے بیٹھے، میرے رب نے دین بھی دی ہے، میرے رب نے مقام بھی دیا ہے، مرتبہ بھی دیا ہے، آج تک نام بھی کو بھی زندہ رکھا ہے، اور یوں ہی بھوکا بھی نہیں زندگی کے اندر رکھا، اپنے وقت کے قاضی والقضات اور چیف جسٹس بن کر دنیا کے اندر زندہ رہے ہیں۔ ماں نے کہہ دیا کیا کرے گا، میرے رب نے قاضی بھی بنایا، دین بھی دی ہے، دنیا بھی دی ہے، ہر چیز میرے رب نے ان کے حوالے کر دی۔ وہی ابو رہ رہے، ہم سنتے ہیں بھوک کی وجہ سے ڈال ہے، کچھ نہیں ملتا، پڑا ہوا ہے پاک پیغمبر کے مدرسے کے اندر جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، پڑا ہوا ہے دین سیکھنا ہے، ہم نے پاک پیغمبر کا وارث بننا ہے، اور بھوک کی وجہ سے نڈال ہے اور پڑا ہوا ہے، ڈر نہیں چھوڑا پاک پیغمبر کا۔ ایک وقت ہے کتان یوں سمجھ لیں ٹیشو سے ناک صاف کر رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ کیا کہنے ہیں تیرے، آج تو ٹیشو سے ناک صاف کر رہا ہے، وہ وقت یاد ہے مسجد نبی میں بھوک کی وجہ سے نڈال ہے اور لوگ تیری گردن دباتے تھے، شاید بھوک لگی اور بے ہوش ہو گئے، ابو ہریرہ کیا کمال ہے تیرا، تو بھوک کی وجہ سے پڑا رہتا، کبھی سلام کرتا جناب ابو بکر کا، کبھی سلام کرتا حضرت عمر کا، اور فضائل سناتا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، دل میں ہوتا ہے انہیں پتہ چل جائے گا ابو ہریرہ جناب بھوک ہے ساتھ لے جائیں گے، فضائل سن کر بھی ابو بکر کہہ دیتا میرے گھر میں بھی پھاقہ ہے، عمر کہہ دیتا میرے گھر میں بھی پھاقہ ہے، فلاں کہتا میرے گھر میں بھی پھاقہ ہے، لیکن ابو ہریرہ بھی مال کما سکتا تھا، پیغمبر کے مدرسے کو نہیں چھوڑا۔ ایک وقت آیا ابو ہریرہ کو میرے رب نے کتنی زمین کا جناب گورنر بنا دیا، ٹیشو کے کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، ابو ہریرہ کا آرڈر چل رہا ہے، لوگ ابو ہریرہ کے پاس آ رہے ہیں، پاک پیغمبر کا صحابی ہے، بڑے بڑے ائمہ ان کے قدموں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر کے مدرسے کا طالب علم ہے، ہم اس سے دین سیکھیں گے۔ میرے دوستو جب بندہ دین کی طرف آ جاتا ہے، جب بندہ اس کی طرف آ جاتا ہے، اللہ بڑے بڑے لوگوں کو قدموں کے اندر بٹھا دیتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کا واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، مشرف نے سیب کھلا رہا تھا تو کہہ رہا تھا او کتنے وڈیرے گھر تو بننا بھائی، تیرے ڈاکٹر بن گئے، تین کے ہویا جناب تو مولوی بن گیا۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جواب دیا واقعی وڈیرے گھر کا بننا ہوں، میڈیکل کالج کے اندر میں پڑھ رہا تھا جب مولوی بنا ہوں، لیکن یاد رکھ میرا جو بھائی دل کا ڈاکٹر ہے نا تیرے پاس آئے گا نوکر بن کر آئے گا، تیرا خادم بن کر آئے گا، تیرا علاج کرے گا، اور تو 2 منٹ کے بعد بلائے گا جناب چیک کرو میرا دل، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو نے عزت سے بٹھایا ہے، تو خود سیب بھی کاٹ رہا ہے اور مجھے کھلا بھی رہا ہے، اس کے اندر اور میرے اندر یہ میرے رب نے فرق رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ایک بندے کے ساتھ ہوا مناظرہ، اور بندہ تھا رب کا منکر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑے سوال کیے، سوال کرنے کے بعد وہ رب کو مانتا ہی نہیں تھا اور ممبر پر بیٹھ کر سوال کر رہا تھا اور کہنے لگا بتا تیرا رب کیا کر رہا ہے، اب تیرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے کدھر ہے، اگر کدھر ہے تو کر کیا رہا ہے، یہ سوال کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بندے کو نیچے بٹھایا، کہا میں ممبر پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ جب امام ابو حنیفہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد اسے فرمایا میرا رب یہ کر رہا ہے، تجھ کو ذلیل کر کے ممبر سے اتار رہا ہے اور مجھے بٹھا رہا ہے، یہ میرا رب اس وقت کر رہا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا کوئی منصب رکھا ہے، کوئی مقام رکھا ہے، کل قیامت والے دن جب کافر کہیں گے نا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ایک منٹ کے لیے دنیا میں چلے جائیں، ہم کلمہ پڑھ لیں اور کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اس وقت میرا رب کہے گا زمین اگر سونے کی بھر کے مجھے دو نا فدیے کے اندر کہ تمہیں اسلام مل جائے، نہیں اب نہیں ہو سکتا، زمین سونے کی بھی قابل قبول نہیں، ہم نے کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا اور رب نے اسلام دے دیا۔ میرے دوستو میرا اور آپ کا میرے رب نے ایک معیار بیان مقرر کیا ہے، ایک عزت بیان کی ہے، اب ہم کوشش کریں ہم اپنی عزت کو بڑھائیں، کیسے بڑھائیں گے بھائی، اس طرح بڑھائیں گے، اسلام رب نے دی ہے، نماز ہم پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اسلام میرے رب نے مفت میں دی ہے، روزہ ہم رکھیں گے اور رب کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہم تیرے ساتھ مخلص ہیں، رب نے ہمیں اسلام دی ہے، چہرے سجائیں گے، سر پر ٹوپیاں رکھیں گے، لباس سنت کے مطابق کریں گے، اور اپنی اولاد کو میرے رب نے چاہا انشاءاللہ مدرسوں کے اندر داخل کروائیں گے۔ کوئی کہے گا میرا بیٹا جناب وزیر اعظم ہے، ایک مختصر بات کہہ دیتا ہوں، ایک بندے نے کہا اگر جناب وزیر اعظم کا بیٹا نابینا ہو، وزیر اعظم کا بیٹا لنگڑا ہو، اس کا دماغ کام نہ کرتا ہو، اب بتاؤ اس کا ہم وارث کسے بنائیں؟ کوئی اور بندہ دیکھ لیں جو اچھا پڑھا لکھا ہے، شکل اچھی ہے، چل ٹھیک سکتا ہے، اس کو بنا دیں۔ سارے لوگ کہیں گے نہیں جناب
وزیر اعظم کا وارث وہی بنے گا جو اس کا بیٹا ہے. اس کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا, سنائی دیتا ہے یا نہیں دیتا, دماغ کام کرتا ہے یا نہیں, ٹانگیں کام کرتی ہیں یا نہیں, لیکن وزیر اعظم کا وارث اس کا بیٹا بنے گا. ہے یا نہیں؟ اس طرح ہے میرے دوستو. چونکہ اس کا وہ وارث ہے وہی بنے گا, اربوں کا مالک وہی بنے گا. اسی طرح سمجھ لیں ایک وراثت میرے پاک پیغمبر بھی چھوڑ کر گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں, میرے اور آپ کے حوالے کر کے گئے ہیں. اور پاک پیغمبر کا وارث ہم اپنی انشاءاللہ اولادوں کو بنائیں گے. ہماری اولادیں مال لیں یا نہ لیں, ہماری اولادیں جائیدادیں بنائیں یا نہیں بنائیں, انشاءاللہ قیامت والے دن ہماری اولادیں پاک پیغمبر کی وارث بن کر اٹھیں گی. ایسے عزم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ قریب ترین آپ کے مدرسہ چل رہا ہے. دیکھیں نا پرانے زمانے میں لوگوں نے کتنے دور سفر کیے ہیں. میں نے ایک امام کے بارے میں پڑھا, وہ کہنے لگے 4 دفعہ میں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا ہے, 4 دفعہ سفر کیا ہے. اتنے لمبے سفر کیے. آج تو میرے رب نے گھروں کے اندر مدرسے چھوڑ دیے. بہترین ہمارے پاس نظام ہے الحمدللہ. دیکھ لیں بچے نے ابھی حفظ کیا اور ابھی سنا رہا ہے, کتنا بہترین انتظام ہے. یہ نہیں پھر سال وہ منزل یاد کرے گا. اتنے بہترین مدرسے اللہ نے ہمارے اوپر بڑا کرم کیا ہے, ہمارے گھروں کے اندر کھول دیے. پھر بھی ہم اپنی اولادوں کو اگر محروم رکھیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری بدقسمتی ہے. تو انشاءاللہ اپنے آپ کو بھی وارث بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اولادوں کو بھی وارث بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ اپنے اس مقام کو بھی پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے؟ انشاءاللہ دنیا کے اندر اپنا مقام بھی پہچان کر رہیں گے, اور جو میرے رب نے ہمیں مقام دیا ہے اس کا ہم اپنی اولادوں کو بھی وارث بنائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں ٹائم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إني أسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا رب العالمین جو دوستوں نے اہتمام کیا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. ان کے جو جذبات ہیں اللہ وہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. یا رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے لیے قبول اور منظور فرما. ہمیں ہماری نسلوں سمیت دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما. جو جہاں کہیں بھی دین کی محنت کر رہے ہیں اللہ اخلاص سے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین ان کی ٹوٹی پھوٹی محنت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. ہم سب کو جو دین کی محنت کر رہے ہیں ان کا دستے بازو بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جو مساجد مدارس کو آباد کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آباد فرما, ان کی نسلوں کو دین کے ساتھ آباد فرما. یا اللہ جو مالی تعاون کر رہے ہیں جس طرح کبھی ان دینی کاموں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کا تعاون اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. ہر بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جتنے مرحومین ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے گئے ہیں ہر ایک کی بخشش مغفرت فرما. قبر حشر کی منزلیں آسان فرما. ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں, تیرے پاک پیغمبر نے کہا ان بابرکت دنوں کے اندر مانگیں. یا اللہ مرنے کے بعد ہمارا جنت کے اندر داخلہ آسان فرما. ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. ہماری نسلوں کو جہنم سے محفوظ فرما. جو کام ہمیں جنت کے اندر لے کر جائیں وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو کام جہنم کا سبب بن رہے ہیں ہماری بھی ہماری نسلوں کو بھی حفاظت فرما. پوری امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما. جو دین کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ جس طرح بھی جو دین کو بدنام کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما, ذلیل و خوار فرما. امت مسلمہ کی ایسے بدبختوں سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو تیرے فضل سے ہماری زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.